جسمه مقدس معطر مطهر منور نور الهدى مصباح الظلم جميع الشمم شفيع الأقم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب تعوده والمقصود جوده سيد المرسلين أنيس الغربين الملقب بطه والياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صلوات پڑھے عزیزان محترم، الحمدللہ آپ کے درمیان میں یہ میرا چوتھا سال ہے۔ اب تک تو میں عشرہ چہلم پڑھ رہا تھا، اس مرتبہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پہلا عشرہ الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے حاضری دینے چلا آیا ہوں۔ اور جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہر سال میں نے کوئی نہ کوئی ٹاپک لیا ہے اور صلوات پڑھے بر محمد۔ اس مرتبہ بھی بہت ہی اہم اور بہت ضروری ٹاپک میں نے چوز کیا ہے، وہ ہے معرفت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اور معصومین کی مائیں امہات معصومین۔ بہت کم ہمارے بچوں کو، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں، بہت کم ہمارے بچوں کو ان ماؤں کے بارے میں پتہ ہے جو معصومین کی ہے۔ اور ماں بذات خود ایک عظیم ہستی کا نام ہے، جس کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ جب عام ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہو تو معصومین کی ماؤں کا کیا کہنا۔ لہٰذا اس چیز کو میں نے ضروری سمجھا، کیونکہ آج دنیا کی مصروفیت نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس، ہمارے بچوں کے پاس اتنا وقت نہیں ملتا یا موقع نہیں ملتا کہ علوم دین کی طرف راغب ہوں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہیں ماشاءاللہ سے جن کے پاس یا تو وقت ہے یا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن ایک عام پلیٹ فارم جسے مجلس امام حسین کہتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ یہاں دو طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ جو ممبر پہ آتے ہیں، ایک وہ جو زیر ممبر بیٹھتے ہیں۔ دونوں کا بھی مقصد ہے۔ ہم صرف شرکت مجلس کے لیے نہیں آتے، ہمارا ایک ویژن ہونا ضروری ہے۔ ہم جائیں اور کچھ حاصل کر کے اٹھیں۔ کل
جو یاری روڈ پہ مجلس ہوئی تھی وہاں پہ بھی کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی، اور ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ باتیں یہاں بھی بیان کروں، لیکن وہ موقع انشاءاللہ آئے گا۔ لیکن اس سے پہلے، جیسے کہ میں ہر سال ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ مجلس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک فارمل گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے، بلکہ مجلس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کیریکٹر بلڈنگ کی ایک یونیورسٹی کا نام ہے۔ اور جب کوئی جوان کسی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، انٹر ہوتا ہے، تو پہلے اس کی شخصیت کچھ اور ہوتی ہے، یونیورسٹی سے نکلتا ہے تو کچھ اور ہو جاتی ہے۔ پہلے اس کی علمی سطح کچھ اور ہوتی ہے، داخلہ لینے کے بعد یونیورسٹی سے جب باہر آتا ہے فارغ ہو کے تو اس کی علمی سطح بڑھ جاتی ہے۔ جب عام یونیورسٹیز میں چینج پیدا ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں جو یونیورسٹی امام حسین کی ہو اس میں جانے کے بعد ہمیں کتنا چینج آنا چاہیے۔ یہ مجلس امام حسین ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر ایک ریولیوشن پیدا کرنے کے لیے، ہمارے اندر ایک جاگرتی پیدا کرنے کے لیے۔ اگر ہم مجلسوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو ہم نے فرش عزا کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ لہٰذا آج آپ اور ہم درمیان میں، آپ میں اور مجھ میں ایک ڈیل ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ میں کچھ دے کے جاؤں، آپ کوشش کریں گے کہ کچھ لے کے جائیں۔ اسی ویژن کے تحت میں نے اس موضوع کو سلیکٹ کیا ہے۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آج تو خیر پہلی مجلس ہے، دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور چونکہ پہلا عشرہ ہے تو پبلک تو آ ہی جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا، ہم جب کوئی موضوع لے کے چلتے ہیں تو اس میں محنت کر کے آتے ہیں۔ ہماری محنت رائے گاہ اس وقت نہیں جائے گی جب آپ موضوع کی کوئی کڑی مس نہ کریں۔ لہذا کل سے شارپ انشاءاللہ 9 بجے مجلس شروع ہو جایا کرے گی، 9:05 پہ میں انشاءاللہ ممبر پہ آ جایا کروں گا۔ اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ در زہرا صلوات اللہ علیہ پر وقت کی پابندی کے ساتھ آ جائیں، دیکھیے وقت کی پابندی کسی مذہب میں اتنی نہیں ہے جتنی اسلام میں ہے۔ اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم وقت کی قدر نہیں کرتے ہیں تو وقت ہماری قدر نہیں کرے گا۔ اسلام میں وقت کی بڑی اہمیت ہے، قدر ہے۔ اسی لیے صبح کی نماز اتنے بجے، ظہر کی نماز اتنے بجے، مغربین کی نماز اتنے بجے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی پابند ہو جائے۔ عزیزان محترم، کائنات میں سب سے قیمتی جو شے ہے وہ وقت ہے۔ وقت کو آپ خرید نہیں سکتے۔ جو وقت آ کے چلا جاتا ہے، ساری کائنات کی دولت سمیٹ کے بھی گزرے ہوئے 1 منٹ کو آپ خرید نہیں سکتے۔ تو عزیزان محترم، اس چیز کا خیال رکھا جائے۔ آداب مجلس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی کچھ ہیں۔ فرض کر لیجئے آپ کو کسی منسٹر نے بلایا ہے، اپوائنٹمنٹ دی ہے کہ 10 بجے میرے آفس چلے آئیے، کہ آپ 10:10 پہ جاتے ہیں؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ 10:15 پہ پہنچتے ہیں یا یہ سوچ کے پہنچیں گے ابھی وہ آئے گا، بیٹھے گا، پھر اس کے بعد میں پہنچوں گا؟ نہیں، بلکہ 10 کا اگر اپوائنٹمنٹ ہے تو آپ 9:30 سے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ذہن میں ہے وہ منسٹر ہے۔ جب گنہگار منسٹر کی معرفت دل میں ہو، کیا عرض کر رہا ہوں،
تو ہم پابند وقت ہو جاتے ہیں. تو سوچے ہم جس بزم میں آ رہے ہیں وہاں پتہ نہیں کہاں سید سجاد بیٹھے ہوں، کہاں مولا کائنات بیٹھے ہوں، کہاں رسول اللہ بیٹھے ہوں، کہاں خود ہمارا امام زمانہ ایسا حاکم وقت جس کے حکم کے بغیر ہوا نہیں چلتی، جس کے حکم کے بغیر پانی نہیں برستا، ایسے عظیم حاکم کے دربار میں اگر ہم دیر سے پہنچے، یہ اپنے آپ سے آپ سوال کریں. لہٰذا ایام عزا بہت ہی مختصر ہوتے ہیں، یہ دیکھتے دیکھتے ایام گزر جائیں گے. سال بھر ہم بزی رہتے ہیں ہمارے بزنسز میں، ہمارے کمٹمنٹس میں، لیکن یہ جو وقت ہے یہ آپ کو سیدہ کو دینا ہے، اور سیدہ کسی کا احسان نہیں رکھتی. آپ کا دیا ہوا وقت، اس کی قیمت اسی وقت پتہ چلتی ہے. ہمارے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مجلس حسین میں شرکت کی وجہ سے جو ثواب ملتا ہے پتہ چل جائے تو مجلس کے انتظار میں اس کا دم نکل جائے. اللہ اکبر. کل میں نے ایک حدیث پیش کی تھی کل کی مجلس میں، انشاءاللہ اس کو بھی پیش کروں گا، لیکن جو موضوع گفتگو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. معرفت اہل بیت، اہل بیت کو پہچان کے ماننا، مان کے پہچاننا نہیں. کیا عرض کر رہا ہوں؟ اہل بیت کو پہچان کے ماننا. پہچانا کیسے جائے؟ اہل بیت کسی کے پہچاننے میں آ جائیں بہت مشکل کام ہے، لیکن ہر ایک اپنے بساط بھر ضرور پہچانتا ہے. ایسے پہچانتا ہے کہ کبھی کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی مقداد بن جاتا ہے. سلمان و مقداد معصوم نہیں تھے، لیکن اتنے کنیکٹڈ تھے اہل بیت کے ساتھ کہ اس کنیکشن نے ان کو سلمان بنا دیا، مقداد بنا دیا، ابو ذر بنا دیا. اسی طریقے سے امام وقت کو بھی سلمان وقت چاہیے، ابو ذر وقت چاہیے، مقداد وقت چاہیے. اپنے آپ کو پریپیئر رکھیے گا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. پیش کرنے کا وقت ہے. تو اذان محترم، بہرحال یہ پہلی مجلس ہے، تھوڑی سی انٹروڈکٹری بھی ہے، اسی لیے میں نے اس آیت کو سلیکٹ کیا ہے جو سورہ یاسین کی 22ویں نمبر کی آیت ہے. وما لیا، آخر مجھے کیا ہو گیا ہے. یہ انسان کا سوال اپنے ضمیر کے ساتھ ہے، قرآن نقل کر رہا ہے، انسان اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے. وما لیا، آخر مجھے کیا ہو گیا، لا عبد الذی، میں اس کی عبادت نہ کرتا، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے عزت دی، جس نے مجھے جوانی دی، جس نے مجھے اولاد دیے، جس نے مجھے طاقت دی، جس نے مجھے شہرت دی، جس نے میرا ایک نام دیا، جس نے مجھے ایک وجود دیا، جس نے مجھے آرگنائز کیا، میں اس کی عبادت نہیں کرتا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جبکہ مجھے اسی کی طرف واپس جانا ہے. ایک آیت انسان سمجھ جائے تو زندگی میں چینج پیدا ہو جائے. وما لی، آخر مجھے کیا ہو گیا ہے. اپنے آپ کو انسان جھنجھوڑ رہا ہے اس میں اس کی عبادت نہیں کرتا. ہر انسان یہاں پہ آیا ہے تو ایک مقصد کے تحت آیا ہے. اللہ نے ساری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا. سورج ہمارے لیے، یہ چاند ہمارے لیے، یہ زمین ہمارے لیے، یہ افلاک ہمارے لیے، یہ ستارے ہمارے لیے، یہ پہاڑ ہمارے لیے، یہ دریا ہمارے لیے، یہ سمندر ہمارے لیے، اور ہمیں اللہ کے لیے پیدا کیا. سورج کو اللہ نے اپنے لیے نہیں پیدا کیا، بہت توجہ. چاند کو اللہ نے اپنے لیے نہیں پیدا کیا، یہ ساری کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا. اب سوچیں ہمارا مرتبہ کیا ہے، اپنے آپ کو پہچانے ہمارا مرتبہ کیا ہے. تو اب کیا ہوا، جب اتنی بات اگر آپ سمجھ چکے ہیں تو کائنات کا کمال یہ ہے کہ انسان تک پہنچے، انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ تک پہنچے. بات سمجھ میں آ گئی؟
چلیے اور تھوڑا سا اس کو آسان کر دیتا ہوں. اللہ نے ساری چیزیں جو بنائی ہیں کسی نہ کسی مقصد سے بنایا ہے. سورج کو کیوں بنایا؟ روشنی دے. چاند کو کیوں بنایا؟ اس کا مقصد ہے کہ ٹھنڈک دے. ہوا کو کیوں چلایا؟ تاکہ ہمیں سانس دے. پانی کو کس لیے پیدا کیا؟ تاکہ ہمیں سیراب کرے، ہماری پیاس بجھائے. حالانکہ پانی سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں موجود ہیں. اگر میں ضد پہ بیٹھ جاؤں، مجھے پانی پی کے پیاس نہیں بجھانی ہے، پانی سے قیمتی چیز پیٹرول ہے، یہ پی لوں گا، پیاس بجھے گی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مقصد بدل گیا. پیٹرول کا کام آپ کی پیاس بجھانا نہیں ہے، پیٹرول کا مقصد کچھ اور ہے. اسی طریقے سے انسان اگر اپنے مقصد کو بھول جائے، اللہ کیا کہتا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہمارا مقصد عبادت ہے، اور عبادت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب معرفت کے ساتھ ہو. معرفت کے ساتھ ہو. شیطان نے بڑی عبادت کی تھی، 6000 سال عبادت، ایک سجدے میں 2000 سال نکال دیے تھے. اس سے بڑی ہم کیا عبادت کریں گے؟ لیکن اس کی عبادت قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ بغیر معرفت کے تھی. مولا کائنات فرماتے کہ ساری رات عبادت کوئی کرتا رہے، اگر ہم اس کے دل میں نہیں ہے وہ بیکار ہے. اگر ہم اس کے دل میں ہے، دن بھر مزدوری کرتا ہے، اس کے بعد آ کے واجب سجدہ ادا کر لیتا ہے تو اس کی عبادت بڑھ جاتی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور ساری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، بلکہ یہ کہوں کہ انسان کا تابع بنایا. یہ دعویٰ رہ کے رہ جاتا اگر اہل بیت نہ ہوتے. ثابت انہوں نے کیا. سورج کو پلٹا کے بتا دیا کہ دیکھو ہم حاکم ہیں. چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا دیکھو ہم حاکم ہیں. ستارے کو اپنے دروازے پہ اتار کے بتلا دیا کہ ہم حاکم ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں کیا سمجھ میں آتا؟ دعویٰ رہ جاتا. ایک بات ذہن میں آ جاتی ہے، پیش کر دو انشاءاللہ. جناب مقداد، مولا کے چاہنے والے، آئے مولا کائنات کے پاس. مولا 3 دن سے بھوکا ہوں. دیکھیے مولائی کیسے ہونا چاہیے. مولا 3 دن سے بھوکا ہوں. مولا نے کہا مقداد کوئی بات نہیں، کیا چاہیے؟ کہ کچھ دولت چاہیے. مولا نے کہا اس پتھر کو اٹھاؤ. پتھر کو اٹھا کے مقداد نے دیا. کہا کہ اس پہ یا علی کہہ کے پھونکو. مقداد نے کہا یا علی اور پھونکا، سونے کا ہو گیا. یا سونے کا ہو گیا. مقداد تیرا ہے، لے جا. حالانکہ علی نے اپنا ہاتھ لگایا نہیں، اپنے ہاتھ میں لیا نہیں، حکم کچھ دیا نہیں. پڑھنے والا مقداد تھا، یا علی کہنے والا مقداد تھا. اثر کیوں پیدا ہوا؟ کنیکشن. اتنے کنیکٹڈ تھے مولا سے. یا علی کہہ کے پھونکا، سونے کا ہو گیا. کہا لے جاؤ. مقداد نے ادھر ادھر دیکھا، کیا ہے؟ ایک اور پتھر تلاش کر رہا ہوں. کہا وہاں پڑا ہے، اٹھا لو. دوسرا پتھر اٹھائے. اب مولا نے دیکھا تو مولا خود مسکرا کے کہتے کیا بات ہے مقداد، اب یا علی نہیں کہو گے اس پہ؟ کہا نہیں مولا. کہا پھر اس سے اس کو توڑنے لگے. جو پتھر سونا بن چکا تھا اسے مقداد توڑ کے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا، باقی پتھر وہیں پھینک دیا. کہا مقداد کیا بات ہے؟ مولا آج کے لیے اتنا کافی ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. کہیے اس کی ضرورت نہیں ہے. ارے مقداد کل کام آ جائے گا. مولا کہتے ہیں مقداد کل کام آ جائے گا، رکھ لے اسے. کہا نہیں مولا مجھے نہیں چاہیے، میں جا رہا ہوں، اتنا ہی کافی ہے. مقداد سونا چھوڑ کے جا رہا ہے. ہاں مولا سونا چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا ایک دن تو سب کچھ چھوڑ کے ہی جانا ہے. دیکھیے ہر جملے میں ایک تبلیغ ہے، ہر جملے میں ایک ہدایت ہے. اب کہا مولا کہتے ہیں مقداد
رکھ لیتا کل کے لیے کام آ جاتا، کل کی فکر نہیں ہے. کیا جملہ کہا ہے مقداد نے، ہماری جانیں قربان ہو جائے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ جملہ کس کے دل میں اترتا ہے اور کس کے سر سے گزر جاتا ہے. مقداد کہتے ہیں مولا کل کی فکر اسے ہوگی جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. کل کی فکر اسے ہونا چاہیے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. مولا مجھے کل کی فکر نہیں ہے، جب آپ ہیں تو مجھے کائے کی فکر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کنیکشن ہے، یقین ہے، اعتماد ہے کہ جس سے مانگوں گا ملے گا ضرور. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. کتنے یقین سے مانگتے ہو؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں مولانا وہ دعا بھی ٹرائی کر لیا میں نے، وہ دعا. جب آپ ٹرائی ہی کر رہے ہو، دعائیں ٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہے، ایمان کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہے. صلوات پڑھے بر محمد اور تھوڑا سا آگے آ جائے. ماشاءاللہ سے مومنین تشریف لا رہے ہیں ابھی. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ یا علی کہنے والوں کو مولا سلامت رکھے. دیکھیے یا علی جو ہے، محبت علی جو ہے کسی سے داد کی بھیک نہیں مانگتی. ذات علی داد کی محتاج نہیں ہے. جب ذکر آتا ہے تو خود بخود دل سے آواز نکلتی ہے، وہ فضا میں گونجتی ہے تو نام علی کے ساتھ گونجتی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو. یا علی کہنے والوں کو فرش اعضاء سے بھی دعا ملتی ہے، منبر سے بھی دعا ملتی ہے. مولا سلامت رکھے آپ کے جذبات کو. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرمائے. معرفت اہل بیت، اہل بیت کو پہچان کے مانو، پہچانو کہ یہ ہے کیا، اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، کتنے پاورفل ہیں. ذرا سوچو، جن کا ایک اشارہ پتھر کو سونا بنا سکتا ہے، ان کا کرم اگر ہم پہ ہو جائے تو ہم کیا سے کیا ہو جائیں گے. لیکن عقیدہ شرط ہے. اسلام میں عمل بعد میں دیکھا جاتا ہے، عقیدہ پہلے دیکھا جاتا ہے. عقیدہ ولایت اگر دل میں ہے تو عمل قبول ہے. اگر ولایت ہی نہیں ہے تو عمل ناقابل قبول ہے. ذرا پہچانے کہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. کسی جنگ میں مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں، رسول اللہ نے کہا اصحاب سے جو علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے لا کے سنا دے، جو مانگے گا دے دوں گا. سب دوڑے، سب دوڑے. اس میں مقداد بھی تھے، سلمان بھی تھے، اور دیکھ رہے ہیں مولا فاتح ہوئے. جیسے مولا نے فتح کا اعلان کیا، اب میدان سے وہ تو جو بھاگنے کی جن کو پریکٹس تھی وہ تو بھاگے ہی تھے، لیکن جو کبھی میدان سے بھاگتے نہیں تھے نا، وہ بھی دوڑنے لگے. جیسے جناب سلمان فارسی، مولا کائنات نے کہا سلمان رکو. مولا نے کہا مولا، اب سلمان کہتے ہیں مولا آج نہ روکیے. کہا کیوں؟ دیکھنے رہے یہ دوڑ رہے. کہا ان کو تو میں برابر دوڑتے دیکھتا ہوں. نہیں مولا، آج اگر یہ دوڑ کے پہلے پہنچ گئے رسول اللہ کے پاس، پتہ نہیں کیا مانگ لے، کیونکہ رسول اللہ کے رسول کا وعدہ ہے جو مانگو گے دے دوں گا. پتہ نہیں کیا مانگ لے، جنت مانگ لے، خلافت مانگ لے، کیا عرض کر رہا ہوں میں. آج مجھے جانے دیجیے. مولا نے کہا سلمان، اللہ اکبر، سلمان گھبرانا نہیں، خبر تو ہی دے گا. اب جناب سلمان اطمینان کے ساتھ، دیکھیے اسے کہتے یقین کی منزل. اطمینان کے ساتھ آ کے مولا کے سامنے بیٹھ گئے.
مولا جب آپ نے کہہ دیا خبر میں دوں گا، کائنات کی کوئی طاقت انہیں رسول تک پہنچا نہیں سکتی۔ ٹریڈ مل دیکھا ہے آپ نے؟ دوڑتا ہے آدمی، ایک ہی جگہ رہتا ہے۔ سلمان نے دیکھا سب اپنی اپنی جگہ دوڑ رہے۔ اب کہا مولا اب بتائیے کس لیے روکا؟ کہ یہ بتاؤ سلمان مانگو گے کیا؟ چلے تو جاؤ گے، خبر بھی دے دو گے، جنت تمہیں نہیں چاہیے وہ تمہاری ہے، دولت تمہیں نہیں چاہیے، جیسے میں نے طلاق دیا تم نے بھی دے دیا، کیا مانگو گے؟ مولا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ کہ ایک کام کرو، رسول اللہ سے کہنا سرکار آپ جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے نا تو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں 3000 راز کی باتیں ہوئی۔ کتنی؟ 3000 راز کی باتیں ہوئی، جس کے لیے اللہ نے کہا اے میرے حبیب اس میں سے 1000 جسے چاہو بتا دو، ایمان ہی بڑھے گا۔ دوسرے 1000 خاص کو بتانا، عام کو نہ بتانا، بہک جائیں گے۔ یہ خود رسول اللہ کے لیے مولا کائنات کہتے ہیں عام کو نہ بتانا، بہک جائیں گے۔ تو پتہ چلا کچھ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جو فضائل سے بھی بہک جاتے ہیں۔ اور کہا پھر تیسرے 1000 میرے حبیب یہ تیرے اور میرے اندر کی بات ہے، کسی کو نہ بتانا، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان کے دلوں کو اتنا مضبوط نہیں بنایا کہ وہ برداشت کر سکے۔ اب جناب سلمان بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ سلمان وہ 1000 پوچھ لینا، وہ 1000 پوچھ لینا۔ جناب سلمان نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ اب جناب سلمان پہنچے رسول اللہ کے سامنے، یا رسول اللہ مبارک علی جیت گئے۔ کہ سلمان تمہیں بھی مبارک، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ کہ وہ راز جو اللہ نے کہا تھا تیرے اور میرے بیچ کی بات ہے کسی کو نہ بتانا، وہ بتا دیجئے۔ رسول اللہ مسکرا کے کہتے تو ہی کہتا ہے اللہ نے منع کیا کسی کو نہ بتانا، اور تو ہی کہتا ہے کہ بتا دے۔ سلمان یہ بات تیرے دماغ کی نہیں ہے، جس نے تجھے سکھا کے بھیجا ہے نا اسی سے جا کے پوچھ۔ جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ اللہ نے کہا اس وقت منع کیا تھا، آج علی چاہتا ہے کہ بتا دے۔ آج علی چاہتا ہے کہ بتا دے، بتا دو کیا ہے بتا دو۔ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں 3000 کے 3000 راز سوائے فضائل علی ابن ابی طالب کے کچھ نہیں تھے، لیکن یہ سلمان کا ضبط تھا، کلیجہ تھا۔ فضائل سنتے جاتے ہیں، جھومتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں، جھومتے جاتے ہیں۔ وجد میں آئے تو ایک ہاتھ علی کا پکڑ لیا، ایک ہاتھ رسول کا پکڑ لیا۔ اب بتائیے دونوں طرف سے طاقت بھی مل رہی ہے۔ جب پورے راز ختم ہو گئے تو کہا اللہ تو گواہ رہنا، سارے راز سننے کے بعد بھی تو لا الہ الا اللہ اے ہے، اور رسول محمد رسول اللہ اور میرا مولا علی ولی اللہ۔ کہا آپ نے تو زان محترم یہ ہے معرفت۔ جہاں معرفت آ جاتی ہے اس کے بعد ماننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، اس کے بعد ماننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ دل میں معرفت شرط ہے۔ ایک عالم دین کربلا میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا مولا کے مزار کی طرف کہ مولا غربت ساتھ نہیں چھوڑتی، ہر چیز میں نقصان ہوتا جا رہا ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی، دوسروں کو اتنا نوازتے ہو مجھے بھی نوازیے۔ اتنے میں دوسرے عالم دین کی طرف نگاہ گئی جن کے دونوں پیر نہیں تھے، وہ ہاتھوں سے چلتے جا رہے، یا علی شکر تیرا، یا علی شکر تیرا، یا علی۔ ایک مرتبہ کہا آپ کس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں، پیر تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ کہا علی کی مرضی ہے، اگر اس نے ہاتھ دیے تو یہ ہاتھ ہی کافی ہے۔ یہ
تب آتا ہے جب ہمارا کنیکشن ہو اہل بیت کے ساتھ، کنیکٹڈ ہو نظر. اب دیکھیے میں اتنی دیر سے کنیکشن کی باتیں کر رہا ہوں، بچے مجھے بڑے گھور کے دیکھ رہے ہیں. ان کے لیے میں بتلا دوں کنیکشن کیا چیز ہوتی ہے، کنیکٹڈ کیسے ہونا چاہیے. آج ہم کس چیز سے کنیکٹڈ ہیں سب سے زیادہ بتائیے؟ موبائل. اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہے، سو کے اٹھے پہلی نگاہ، ابھی آنکھ بھی نہیں کھلی ہے، کدھر گیا وہ، کدھر گیا، وہیں سے پہلے دیکھنا شروع کرتے ہیں میرے موبائل میں کون سے میسیج آ گئے، کیا کیا. اتنا زیادہ انسان جو ہے موبائل کے قریب ہو گیا ہے. اٹھا موبائل ہاتھ میں، ناشتہ کر رہے ہیں موبائل ہاتھ میں، اب یہ نوالا کدھر جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی خبر نہیں، موبائل ہاتھ میں. ڈرائیو کر رہے ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہو گئے موبائل کی وجہ سے. گورنمنٹ بھی چلان لگاتے لگاتے تھک جاتی ہے، لیکن ہم اپنی عادت سے باز نہیں آتے. آفس پہنچے، تھوڑا سا موقع ملا، موبائل. اتنے زیادہ کنیکٹڈ ہے. جب ہم موبائل سے اتنے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں تو اللہ سے کیوں نہیں؟ اللہ نے اسی کنیکشن کو برقرار رکھنے کے لیے کہا اٹھو تو یہ دعا پڑھو، غذا کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو، لقمہ اٹھاؤ تو یہ دعا پڑھو، پہلے لقمے پہ یہ دعا، آخری لقمے پہ یہ دعا، کھانے کی ٹیبل سے اٹھو تو یہ دعا، گھر کے اندر جاؤ تو یہ دعا، گھر سے نکلو تو یہ دعا. اللہ چاہتا ہے کہ کوئی پہلو باقی نہ رہے. آفس پہنچو تو یہ دعا، آفس سے چلو تو یہ دعا، بچوں کو دیکھو تو اللہ کو یاد کرو، ماں باپ کو دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرو. ہر جگہ اللہ چاہتا ہے کنیکٹڈ رہے. چلیے آج آپ کو ایک تحفہ بھی دے دوں انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے نا دنیا میں، ہماری یہ خواہش ہوتی، کسی کو بھی دیکھیں، ہر بچے کی، ہر نوجوان کی، کیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ بننا چاہتا ہوں. بن کے کیا کرو گے؟ پیسہ کماؤں گا. پیسہ کما کے کیا کرو گے؟ بینک بیلنس بناؤں گا. اس کے بعد کیا کرو گے؟ گھر بناؤں گا. ہر آدمی کو گھر بنانے کی فکر ہوتی ہے، وہ گھر جس میں ہمیں زیادہ دن رہنا نہیں ہے. ہمارے بعد ہماری اولاد، ان کی اولاد جو بھی ہے، بہرحال جو بھی وارثین ہیں وہ رہیں گے. ہم چند سال کے لیے گھر بن رہا ہے، لیکن یہ بھی گارنٹی نہیں کہ ہم ایک دن بھی اس میں رہیں گے. اس کے لیے ہم دن بھر محنت کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو دھوکہ دیتے ہیں، کس کے سر کی ٹوپی کس پہ پہناتے ہیں، آخر میں گھر بنا دیتے ہیں اور بنا کے مطمئن ہوتے ہیں. ہر انسان دنیا میں گھر بنانا چاہتا ہے. امیر المومنین کہتے کیوں نہ تم برزخ کے گھر کی فکر کرو. ایک عمل مولا کا دیا ہوا ہے، جو وہ کر لے اس کے لیے بہترین ریسیڈنس برزخ کا ہوگا. اتنے آسانی سے کیوں بتا دوں میں آپ کو؟ برزخ کے گھر کے لیے ایک نماز ہے، 2 رکعت نماز. 2 رکعت نماز ہدیہ امت رسول پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون، پھر قل اللہ احد. دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون، پھر قل اللہ احد. اس کو نوٹ کر لیجئے گا، خاص کر یہ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے تحفہ ہے. اور اس کے بعد اس کا ثواب امت رسول کو آپ بخشیں. صبح کی نماز کی طرف پڑھ کے تمام کرنے کے بعد مولا کہتے ہیں کہ تمہارے پاس بہترین ریسیڈنس ہوگا. جس ریسیڈنس کو مولا بہترین کہہ دے، عالم برزخ خطرناک جگہ کا نام ہے، جہاں کہ ہمارے اعمال پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن وہ اعمال جو اہل بیت اطہار نے ہمیں دے دیے. کبھی کبھی دعا میں ہم غلطی کر دیتے ہیں، پروردگار یہ کام میرا کر دے، اللہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اس میں ہمیں نقصان بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہماری تقدیر میں نہیں لکھا تھا، ہم نے مانگا، اس نے دے دیا. اسی لیے اہل بیت اطہار نے دعاؤں کی کتابیں رکھی. صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ صحیفہ کاملہ کیا ہے؟ وہ دعائیں مانگو جس میں ایک دعا بھی آپ پڑھو گے ساری چیزیں کور ہو جائیں گی، اور اس طرح ملے گی جیسے اللہ چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ. عزیزان محترم، بہرحال چونکہ بات
دعا کی آئی تھی، لہٰذا یہ تحفہ بھی آپ کے پیش خدمت رہا۔ آج ہم گفتگو کریں گے امہات معصومین میں سے سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ کا ذکر۔ ایک ایک معصوم کی والدہ کا ذکر ایک ایک مجلس میں آتا رہے گا۔ اور اچھا، یہ موضوع تو میں نے لے لیا، لیکن ممبر گواہ ہے، اتنا مشکل ہے ان چیز پہ کلیکشنز کو نکالنا، انفارمیشنز نکالنا، کیونکہ کچھ ہیں معصومین کی جن کے بارے میں ملتا ہی نہیں کچھ۔ بہت مشکل سے جو میسر ہے میں انشاءاللہ ایک ایک مجلس میں پیش کرتا رہوں گا۔ دوبارہ اعلان کرنا چاہتا ہوں اس چیز کا، وہ یہ کہ خدا را پلیز وقت کی پابندی، کیونکہ اگر ہم کچھ نہ دے سکے تو کم سے کم وقت ہی دے دیں امام حسین کو۔ صحیح وقت پہ مجلس شروع ہو جایا کرے گی 9 بجے، میں 9:05 کے آس پاس میں انشاءاللہ ممبر پہ آ جایا کروں گا، اور موضوع گفتگو کنٹینیو رہے گا۔ فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ میرے ساتھ بولیں گے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا، اللہ نے اپنی مشیت سے ہمارے نور کو خلق کیا۔ ہمارے نور کو خلق کرنے کے بعد ایک نورانی ستون کی شکل دے دی، جو میرا نور اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نور۔ زیر عرش کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے رہے، خدا کا ذکر کرتے رہے۔ کائنات کے بنانے سے 7000 سال پہلے ہمارے نور کو اللہ نے خلق کیا، اور ہم اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک ایک چیزیں بنی ہیں، کائنات بنی ہے، چاند، سورج، ستارے۔ وقت کیا ہے؟ سورج سے لیا گیا ہے۔ اسی لیے جب کسی نے مولا سے پوچھا تھا، مولا آپ کس وقت پیدا ہوئے، آپ کب سے ہو، تو مولا کا یہی جملہ تھا، جب وقت نہیں تھا تب سے ہوں۔ کہ کب سے ہو، کہ لفظ کب جب نہیں تھا تب سے ہوں۔ یہ ساری چیزیں تو بعد میں بنی نا، وقت سورج سے پتہ چلتا ہے۔ مولا کہتے ہیں میں اس وقت سے ہوں جب سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، یہ کائنات نہیں تھی۔ کہ پھر کیسے تھے؟ کہ جیسے اس نے رکھا تھا، جیسے اس نے رکھا تھا ویسے تھے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ فرماتے پھر اللہ نے ہمارے نور کو پاک صلبوں سے منتقل کیا۔ اور ایک جملہ ہے میرے مولا رسول اللہ کا، کہتے کہ ان صلبوں میں سے کسی صلب تک نہ نجاست کفر کی آئی، نہ نجاست شرک کی آئی۔ اب ابو طالب کو نعوذ باللہ کافر کہنے والوں، رسول کا یہ جملہ ہے کہ جہاں جہاں سے یہ صلب چلی اور ہمارا نور منتقل ہوتا رہا، پاک صلبوں سے، پاک ارحاموں سے منتقل ہوتے 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 عبد المطلب پر آ کے رکا۔ پھر اللہ نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک عبداللہ کی جبی میں چمکا، ایک ابو طالب کی جبی میں چمکا۔ یا یہ کہوں اب ابو طالب کے صلب سے 12 کے 12 امام، جس کے نور سے 12 امام پیدا ہوں تو اس کی منزل کیا ہوگی؟ ایک بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد۔ تو نور رسول اللہ جناب عبداللہ کے جبی میں آیا۔ اب اس جبی سے رحم میں منتقل ہونا تھا، چونکہ یہ نور تھا تو تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت سارے عرب میں جناب عبداللہ سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا، اور جب یہ دن میں گزرتے تھے تو لوگ ان کی خوشبو محسوس کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ اگر آ جاتے تھے تو تاریکیاں نور میں بدل جاتی تھی۔ بڑی بڑی شہزادیوں کے رشتے جناب عبداللہ کے لیے آنے لگے، یہ ہم سے شادی کریں، یہ ہم سے شادی کریں، لیکن مشیت کچھ اور چاہتی تھی۔ جناب عبداللہ نے کسی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب یہودیوں کو پتہ چلا یہ نور جناب عبداللہ کے جبی میں ہے، اس نور کو بجھا دیں
لہٰذا جناب عبداللہ کو قتل کر دیا جائے۔ دیکھیے جسے خدا اٹھانا چاہے اسے کوئی بٹھا نہیں سکتا، جسے خدا بٹھا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ بیدار ہیں آپ حضرات؟ بھائی ہسٹری ہے، اس کو سننا ہے تو بڑے غور کے ساتھ سنیے گا، اور بیچ بیچ میں احساس بھی دلاتے جائیے گا کہ آپ سن رہے ہیں، ذرا بولتے بھی رہیں۔ تو جناب عبداللہ ایک دن شکار پہ چلے۔ جب شکار پہ گئے تو یہودیوں نے پہلے سے منصوبہ بنا رکھا تھا کہ اس طرف جناب عبداللہ آنے والے ہیں۔ 80 نوجوانوں کو جو بہترین پہلوان تھے کہا کہ جاؤ عبداللہ کو گھیر لو اور ختم کر دو۔ 80 پہلوانوں نے جناب عبداللہ پہ حملہ کیا۔ اس وقت جناب وہب جو جناب آمنہ کے والد تھے ان کا گزر ادھر سے ہو رہا تھا۔ جناب وہب نے عجب منظر دیکھا، آسمان سے کچھ نوجوان اتر رہے ہیں اور جناب عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ کوئی حملہ ان کے اوپر ہوتا تو یہ روک لیتے، اور پھر جناب عبداللہ ایک شیر کی طرح حملہ کرتے جا رہے ہیں۔ جس پہ حملہ ہوتا ہے اس کے 2 ٹکڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح مقابلہ ہو رہا ہے۔ جناب وہب نے جب دیکھا یہ منظر کہ عبداللہ اکیلے پڑ رہے ہیں تو دوڑ کے جناب عبد المطلب کے پاس آئے کہ آپ کا لال اس وقت گھرا ہوا ہے۔ جناب عبد المطلب نے بنی ہاشم کو حکم دیا نوجوانوں اٹھو، تو ایک مرتبہ تلواریں چمکنے لگی کہ جلدی چلو۔ سارے نوجوان آئے، اس کے بعد ایک جنگ ہوئی، یہودیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ وہب تمہارا ہم پہ بڑا احسان ہے، تم نے نہ صرف عبداللہ کو بچایا بلکہ عبداللہ کے جبی میں جو امانت ہے اللہ کی اس کی حفاظت کی۔ اگر تم ہمیں نہ بتاتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کا پلان کیا تھا۔ تو جناب وہب واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد اپنی بیوی جن کا نام تھا مرہ سے کہا کہ میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی، کہ وہ جوان ایسا حسین نوجوان میں نے کبھی دیکھا نہیں، اور اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے۔ یہ تو میں نے جا کے بتلا دیا جناب عبد المطلب کو، ورنہ بھی مجھے یقین تھا کہ وہ نوجوان یہ 80 کے اوپر بھاری ضرور پڑ جاتا، اس لیے کہ اس کے سامنے جو آتا تھا 2 ٹکڑے ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ پیچھے سے آنے والے حملوں کو فرشتے بچا رہے تھے، لہٰذا یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہماری بیٹی آمنہ کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے۔ ایک صلوات تو پڑھے پر محمد۔ جناب مرہ چلنے کے بعد جناب عبد المطلب کی آئیں، آن کے کہا کہ میں وہب کی بیوی ہوں۔ بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے قبیلے میں لے گئے۔ 3 دن تک مہمانداری ہوئی۔ اس کے بعد کہا بتائیے، حکم دیجئے کیسے آنا ہوا؟ کہ میں یہ چاہتی تھی کہ ہماری بیٹی جو اس وقت عرب میں سب سے خوبصورت ہے، آمنہ نام ہے، اور آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے، اگر یہ دونوں کا رشتہ ہو جائے تو اس سے جو پیدا ہوگا وہ بھی حسین ترین ہوگا۔ جناب عبد المطلب نے معمول کے مطابق جیسے شہزادیوں کے رشتے آتے تھے تو جناب عبداللہ کی طرف دیکھتے تھے، جناب عبداللہ دوسری طرف دیکھنے لگتے تھے، تو جناب عبد المطلب سمجھ جاتے تھے کہ عبداللہ کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کی طرف دیکھا۔ جناب عبداللہ نے ایک مرتبہ شرما کے اپنے سر کو نیچے کیا اور مسکرانے لگے۔ جناب عبد المطلب نے کہا ہمیں پیغام منظور ہے، جاؤ اپنے قبیلے میں اعلان کر دو کہ ہم بارات لے کے آ رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کائنات کے اس سردار کا بیٹا، خود سردار کا بیٹا، کائنات کے تمام انبیاء کے سردار کا باپ، کس شان سے چلی ہوگی بارات۔ بہرحال یہ آنے کے بعد اب اس کے بعد نکاح ہونے سے پہلے خطبہ تھا۔ جناب عبد المطلب کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے، پاک ہے وہ پروردگار جس نے ہمیں ارحام متاخرہ سے، اللہ اکبر، اور صلب طیبہ سے پیدا کیا، ابراہیم کی نسل میں شمار کیا،
اور اس نے ہم پہ نکاح کو حلال کیا، زنا کو حرام کیا۔ جس کا باپ ایسا خطبہ دے رہا ہو تو بیٹا ابو طالب کیسا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ نکاح ہو گیا، اس کے بعد جناب عبداللہ 40 دن تک گھر سے باہر نہیں آئے، مشیت خدا تھی۔ 40 دن کے بعد جب گھر سے باہر آئے تو اب لوگوں نے وہ چہرے پہ وہ نور نہیں دیکھا جو جبین میں چمکتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب عبداللہ ایک سفر پہ گئے جہاں پہ بیمار ہوئے اور جناب عبداللہ دنیا سے کوچ کر گئے، ان کی وفات ہوگی۔ اس وقت جناب رسول اللہ ابھی شکم مادر میں تھے۔ اب جناب آمنہ کیا کہتی ہے کہ جناب آمنہ کہتی ہے جب یہ نور منتقل ہو کے میرے رحم میں آیا، اللہ اکبر، جناب آمنہ کہتی اسی وقت سے میں جدھر سے گزرتی ادھر سے مجھے سلام کی آوازیں آتی، گھر سے باہر نکلتی تو دروازے سلام کرتے، صحرا میں جاتی تو ریگستان کے ذرے سلام کرتے، اور اگر میں کسی جنگل سے گزرتی تو ایک ایک شجر ایک ایک پتے سے سلام کی آواز آتی، اور کہتی اے آمنہ تم خوش نصیب ہو کہ تم کو اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے جو سب سے عظیم ہے، جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے، اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ تھی جناب آمنہ۔ اب ایک کاہنہ جس کا نام تھا زرہ کو جب پتا چلا شام میں کہ اب یہ نور عبداللہ سے منتقل ہو کے آمنہ تک آ گیا تو شام سے نکل کے مکہ آئی۔ مکہ آنے کے بعد اس نے کہا کسی طریقے سے آمنہ کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے پاس کافی دولت تھی، لہٰذا جناب آمنہ کے کنیزوں میں ایک کنیز کو چنا، کہا کہ تجھے میں دولت دیتی ہوں، جتنی چاہے لے لے، لیکن کسی طریقے سے آمنہ کو ختم کر دے۔ کہا تیری اس سے کیا دشمنی ہے؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اس نے شیطان کی آواز سنی جو اس کاہنہ سے گفتگو کر رہا تھا۔ کہا کہ ابھی سے ہمیں عرش پہ جانے نہیں دیا جاتا ہے، جب ہم جاتے ہیں تو وہاں سے فرشتے ہمیں مار کے بھگاتے ہیں، کسی طریقے سے تم اس نور کو بجھا دو۔ اس نے کہا کہ ابھی صبر کر، میں کوشش کر رہی ہوں۔ جب اس کنیز نے سنا تو گھبرا گئی، کہنے لگی تو دیکھ رہی میری طاقت کتنی ہے، یا تو دولت کے لیے راضی ہو جا یا میں تجھے بھی چھوڑوں گی نہیں۔ اب وہ راضی ہو گئی تو اس کے ہاتھ میں ایک زہر میں بجھا ہوا خنجر دیا گیا، یہ خنجر لے جا اور جب تو بال بنانے کے لیے بیٹھے گی آمنہ کے تو کسی طریقے سے ان کا گلا کاٹ دینا، یا خنجر اگر چپ بھی جائے تو وہ نہیں بچے گی، کیونکہ اس میں جو زہر لگا ہے اس کا ایک قطرہ اگر مکہ کے تالاب میں ڈال دیا جائے تو سارے مکہ والے مر جائیں گے۔ کیسی کانسپریسی تھی، کیسی پلاننگ تھی تاکہ نور کو بجھایا جائے، لیکن جسے خدا اٹھاتا ہے، لہذا کسی کی ترقیوں کو دیکھ کے حسد نہ کیجیے گا، کسی کی ترقیوں کو دیکھ کے الزامات نہ لگائیے گا، جسے اللہ دیتا ہے ایسے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد، تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا زحمت ہو رہی، معافی چاہوں گا۔ یار مولا سلامت رکھے، پیچھے والے تھوڑا سا اگر آپ سے ممکن ہو سکے صلوات پڑھے بر محمد والے۔ اب یہ کنیز وہ خنجر لے کے پہنچی، جب جناب آمنہ کے بال بنانے لگی تو اس نے خنجر نکالا، جیسے نکالا اس کے اوپر ایسا روب اور دبدبا طاری ہوا کہ اس کے پورے بدن میں راشا آ گیا، کانپنے لگی اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا۔ جب خنجر گر گیا تو جناب آمنہ نے دیکھا تو ایک چیخ نکل گئی، کنیزیں آ گئی، کہا کیا ہوا؟ کہا یہ مجھے مارنا چاہتی تھی، فوراً اسے قید کر لیا گیا۔ کہا کیسے تجھے یہ بات کیا ہے، کیا دشمنی ہے؟ تو اس نے ساری باتیں بتا دی۔ جناب عبد المطلب نے فوراً اس عورت کو گرفتار کیا۔ دیکھیے کتنے احسانات ہیں جناب عبد المطلب کے اور جناب ابو طالب کے اور جناب خدیجہ کے، انشاءاللہ جناب خدیجہ کا ذکر بھی آئے گا۔ ایک ایک معصوم کی ماں، یہ وہ ٹاپک ہے جو عام طور سے ذاکرین لے کے نہیں چلتے ہیں، کیونکہ ہسٹری کو سنانا بھی ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اور
ساتھ میں لے کے چلنا اس سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. اگر آپ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو یہ ٹاپک کنٹینیو رہے گا، ورنہ میں بدل بھی دوں گا. ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد. کچھ عرصے کے بعد جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا. جناب عبداللہ کا انتقال جب ہوا تو جناب آمنہ اتنے صدمے میں آ گئی کہ دن رات رویا کرتی تھی اور بار بار بچے کو دیکھ کے روتی تھی. پھر جب رسول اللہ صرف 2 سال کے ہوئے اس وقت طاعون آ گیا، قیدس جس کو کہتے ہیں، ایسی بیماری جس سے لوگ مرنے لگے. تو حلیمہ نے آ کے جناب آمنہ سے کہا کہ میں اس بچے کو اگر آپ اجازت دیں تو اپنے گاؤں لے جاتی ہوں جہاں کی آب و ہوا اچھی ہے اور انہیں وہاں پہ کوئی بیماری نہیں ہوگی، اور جب یہ بڑے ہوں گے میں لے کے آ جاؤں گی. وہ لے کے گئی. 3-4 سال کے بعد جب واپس لے کے آئیں تو جناب آمنہ نے ایک عرصے کے بعد رسول اللہ کو دیکھا، سینے سے لگایا اور کہا بیٹا تجھے دیکھتی ہو تو تیرا بابا یاد آتا ہے، اس لیے کہ تو یتیم ہے. جناب آمنہ روتی رہی. پھر ایک ایسا بھی موقع آیا کہ جناب آمنہ بھی دنیا سے گزر گئی. رسول اللہ کی عمر صرف 7 سال کی تھی. ذرا سوچئے گا 7 سال کی عمر کا بچہ جس کے سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ جائے، جس کے سر سے باپ کا سایہ بھی اٹھ جائے. یہی وجہ ہے جناب عبد المطلب دن رات رسول اللہ کی حفاظت کرتے تھے، اور جب ان کا آخری وقت آیا تو رو رو کے کہتے ہیں کون ہے جو میرے محمد کی حفاظت کرے. سارے بیٹے سامنے آئے، کہا نہیں، جسے محمد خود چنے. اللہ ننھے سے محمد عربی اٹھے، ایک ایک جناب عبد المطلب کے بیٹے کو دیکھتے دیکھتے جب جناب ابو طالب کو دیکھا تو دونوں ہاتھ آگے بڑھا کے آگے بڑھے. ادھر سے ابو طالب دوڑے، سینے سے لگایا. ایک جملہ کہوں، جسے اللہ چنے اسے محمد کہتے ہیں، اور جسے محمد چنے اسے ابو طالب کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اور روایتوں میں کہ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ جتنی محبت رسول اللہ کو حسین سے تھی اتنی محبت جناب عبد المطلب کو رسول اللہ سے تھی. اور رسول اللہ کی وہ حدیث جو میں نے کل کی مجلس میں بھی پیش کیا تھا، آج بھی آپ کے سامنے عرض گزار ہوں، یہ وہ حدیث ہے جس کو پڑھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں سجدہ شکر میں چلا گیا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. آپ میں سے ہر ایک کے دل میں ایک جذبہ حسینی پیدا ہوگا. ایک بلند ترین صلوات سے سارا دے. رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے حسین کے بارے میں کتنی محبت ہے اور کتنی عظمت ہے مجلس حسین کی، سے یاد رکھ لیا. من بکا علی المصائب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام. رسول اللہ فرماتے ہیں جو میرے حسین کی مصیبت پہ رویا ایک مرتبہ، ایک مرتبہ یعنی کہ زندگی بھر، من بکا جو میرے حسین کی مصیبت پہ ایک مرتبہ رویا، او تذکر یا میرے حسین کی مصیبت کو بیان کیا یا سنا، دونوں معنی میں آتا ہے. ذکر ہو گیا، جس نے ان کا ذکر کیا، ذکر کو قائم کیا یعنی مجلس برپا کی یا مجلس میں آیا. اب اس کے بعد کہا او جلسا فی مجلس الحسین، رویا بھی نہیں، آ کے بیٹھ گیا مجلس حسین میں. اللہ اکبر. او خدمہ یا اس نے خدمت کی اہل العزا، عزاداروں کی خدمت. کیسی خدمت؟ یہ جو لا کے اگر کوئی نوجوان لا کے یہاں سیٹ کرتا ہے وہ بھی خدمت ہے. کوئی فرش عزا سے ایک چھوٹا سا ٹشو پیپر کا ٹکڑا اٹھا کے باہر پھینک دیا وہ بھی خدمت ہے. کسی نے فرش عزا بچھا دی وہ بھی خدمت ہے. کسی نے شربت بنا دیا وہ بھی خدمت ہے. کسی نے تبرک بنانے میں محنت کر لی وہ بھی خدمت ہے. کسی نے اسپانسر کر دیا، کوئی پہلو نہیں چھوڑا رسول اللہ نے. من بکا، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جو میرے حسین کی مصیبت پہ رویا، او تذکر یا اس کو بیان کیا،
मतलब نوحہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، جی ماتم کیا، وہ او جلسہ فی مجلس الحسین، یا مجلس میں بیٹھا یا مجلس میں آنے والوں کی خدمت کی۔ ایک عزادار آ رہا تھا، آپ نے دروازہ کھول دیا، ایک عزادار آیا، آپ نے برابر میں ہٹ کے جگہ دے دی، یہ ساری خدمتیں۔ اب آپ سننے کا تاب رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کا کتنا ثواب کیا۔ انہو زارنی، اس نے میری فزیکل زیارت کی، میری نہیں، علی ابن ابی طالب، میرے اور علی کی فزیکل زیارت کی، علی العرش 40 مرہ، عرش پہ آ کے، مدینے میں نہیں، نجف میں نہیں، عرش پہ آ کے مجھے اور میرے علی کو دیکھا، ہم سے ملاقات کی، کتنے مرتبہ؟ 40 مرتبہ۔ جس نے ایک آنسو بہایا اسے 40 مرتبہ کی زیارت کا ثواب، وہ بھی عرش پہ جا کے رسول اللہ سے ملنے کا ثواب، مولا کائنات سے ملنے کا ثواب، مجلس میں آ کے بیٹھنے میں اتنا ثواب، مجلس میں ذکر کرنے میں اتنا ثواب، مجلس میں سننے میں اتنا ثواب۔ آپ سوچیں اگر یہ ان چیزوں کا سہارا نہ ہوتا تو کیا ہم اپنے نمازوں کے بلبوتے پہ جنت میں جاتے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اپنے عمل کے اوپر جنت چلے جائے، یہ تو حسین کا کرم ہے، حسین کا کرم ہے۔ پتہ نہیں حسین کس کو کیا دے دے، آج پتہ نہیں کس کے برابر میں سید سجاد بیٹھے حسرت سے دیکھ رہے، تو رو کیوں نہیں رہا ہے؟ اگر آپ کے آنکھوں میں ایک آنسو کا قطرہ آ جائے تو گھر جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھو، پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں مصائب میں آنسو ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ جو رونا چاہتے تھے انہیں تماچے مارے جا رہے۔ ابو بصیر مجلس ہو رہی ہے، سید سجاد برابر میں بیٹھے رو رہے، پوری داڑھی بھیگ گئی ہے۔ کہا ایک مرتبہ سجاد نے ابو بصیر کو دیکھ کے کہتے، ابو بصیر کیوں نہیں روتے میرے بابا؟ ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے، اللہ آپ کو کسی کے غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ایک مرتبہ کہا ابو بصیر کیوں نہیں روتے؟ کہا ابو بصیر کہتے مولا میری داڑھی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی۔ کہا ایسے مت رویا کرو۔ کہا پھر کیسے؟ کہا چلا چلا کے رو، ایسے رونا جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان کی میت پہ روتی ہے۔ مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے۔ عزیزو ہم پرسہ دینے بیٹھے، کس کس کا پرسہ دے؟ عباس کا پرسہ دے، حسین کا پرسہ دے۔ میرا دل چاہتا ہے سب سے پہلا سفیر حسین مسلم کا پرسہ دیا جائے، اس لیے کہ مسلم وہ سفیر ہے، وہ شہید ہے کہ جس پر مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کہتا مسلم تم نے سلام نہیں کیا۔ کیسے سلام کروں؟ میرا امیر حسین ہے۔ کہ اچھا مسلم کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی وصیت ہو تو بتاؤ۔ کہ پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے شہادت کے بعد میری زرع کو بیچ کے میرے قرضے کو ادا کیا جائے۔ کہ یہ پوری ہو جائے گی۔ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ حسین کو خط لکھا جائے، مولا ادھر مت آنا، مولا ادھر مت آنا۔ کہ یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ کہ اچھا تیسری تمنا کیا ہے؟ کہ تیسری یہ ہے کہ مجھے پانی پلا دو، بڑی پیاس لگی۔ پانی آیا مسلم کے سامنے، جناب مسلم اتنے زخمی تھے، پانی پینا چاہا، دانتوں سے خون نکلا، پانی میں آ گیا، مسلم نے پانی پھینک دیا، دوبارہ پانی آیا، پھر پینا چاہا، پھر دانتوں سے خون نکلا، پانی آلودہ ہوا، پھینک دیا۔ تیسری مرتبہ آیا تو مسلم نے کہا شاید میرے نصیب میں یہی ہے کہ میں پیاسا دنیا سے۔ میں کہوں گا مولا مسلم آپ نے پانی مانگا آ تو گیا، لیکن ہائے حسین ایک ننھے سے بچے کو گود میں لے کے ایک مرتبہ میدان میں آ کے کہتے مسلمانوں میرا بچہ پیاسا ہے۔ ہاں ماتم کرتے ہوئے سنیے گا، ماتم کرتے ہوئے سنیے، اس لیے کہ ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ آج ہمارے رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارتا، کوئی تازیانے نہیں مارتا، لیکن سکینہ کہتی بابا
ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہے. جب آوازیں بلند ہو تو اپنی اپنی تمناؤں کو سیدہ کے حوالے کر دو. شہزادی ان آنسوؤں کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو بھر دو. جناب مسلم کے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھا گیا, دارالامارہ پہ لے گئے. لے جانے کے بعد وہاں سے پھینکا گیا. مسلم منہ کے بل زمین پہ آئے. اس وقت مسلم کی زبان سے ایک لفظ نکلا, کاش میرا عباس ہوتا, کاش میرا عباس ہوتا. ہاں زان محترم, جناب عباس کی ایک بہن جن کا نام رقیہ, وہ جناب مسلم کی بیوی تھی. جس وقت امام حسین کا وہ وقت آیا کہ ذوالجناح پہ سوار ہوں تو ذوالجناح کو تیار کر کے رکھا گیا تھا. حسین نے چاروں طرف دیکھا کہ میرا عباس نہیں ہے, آج ذوالجناح تیار کس نے کیا؟ تو ایک مرتبہ کسی نے کہا عباس کی بہن رقیہ. ایک مرتبہ بلا کے کہا رقیہ ذوالجناح تیار کرنے کا کام مردوں کا ہے, تم نے کیسے کیا؟ کہ کل میرا عباس مجھ سے کہہ رہا تھا اے بہن کل میں نہیں رہوں گا. جب حسین ذوالجناح پہ جانا چاہے, ذوالجناح تیار کر کے لے جانا تھا. بڑی بہادر بہن تھی جو اپنے بچوں پہ کبھی نہ روئی. لیکن جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا, ایک مرتبہ رقیہ کی نگاہ مسلم پہ پہنچی کہ مسلم سلام, میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہوئے؟ مسلم کی آواز آئی, ایک بچے کو اکبر پہ قربان, ایک بچے کو اصغر پہ قربان. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضاء تسلیما لامر مولا. اللہم بحق محمد وانت المحمود, بحق علی وانت العلا, بحق فاطمۃ تفاطر السماوات والارض, بحق الحسن وانت المحسن, بحق الحسین انت قدیم الاحسان. واستجب دعائی وقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین. فرش عزا سے بڑھ کر کوئی دعا کی جگہ نہیں ہے, لہٰذا اپنی ایک ایک تمنا کو, اپنی ایک ایک آرزوؤں کو آنسوؤں کے ساتھ ساتھ دل میں تصور کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آیہ کریمہ کی تلاوت میرے ساتھ ساتھ کریں. بسم اللہ الرحمن امن یجیب المضطر اذا دعاہ. ہاتھوں کو بلند کر کے اما یجیب المضطر اذا دعاہ, بلند آواز میں اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ, اما یجیب. اللہم اشف کل مریض, اللہم اشف کل مریض, اللہم اشف کل مریض. بار الہ ہماری اس نوکری کو قبول فرما, ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا, امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما, ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما, ہماری بہنوں کی عصمت کو برقرار رکھ. پروردگار جلد از جلد امام کا ظہور ہو جائے. ماتم حسین.